ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا 132nd ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو۔ دوستو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے قبضے میں جو علاقے ہیں ان میں، کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں بلوچستان، جہاں پہ کریمہ بلوچ شہید کا نماز جنازہ ہوا، اور اس میں پاکستانی رینجر اور فوج نے ایک کرفیو کی سی صورتحال پیدا کر دی کیچ، تمب اور ارد گرد کے علاقوں میں، اور لوگوں کو روکتے رہے اور لوگوں کو ان کے گاؤں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود خواتین جو ہے وہ جنگلوں میں سے ہوتی ہوئی اور بیابانوں میں سے ہوتی ہوئی پیدل چل کر ان کے گاؤں پہنچیں اور وہاں پہ انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ یہ ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے انہوں نے اپنی صفیں مردوں کی صفوں کے آگے باندھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف بلوچ سماج میں خواتین کی جو عزت اور احترام ہے وہ باقی جو سماج ہیں ان سے شاید کہیں زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں بلوچ، ان کے اندر جو جوش اور جذبہ ہے حریت کا، لڑنے کا، آزادی کا، وہ اب ایک نئے انداز میں ہمارے سامنے ابھر کر آ رہا ہے۔ اس موقع پر جو بلوچ شاعر ہیں، بڑے مشہور شاعر ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر حنیف شریف، ان کی والدہ جو ہے وہ جنگلوں میں سے ایک عورتوں کے گروپ کو لے کر گاؤں سے چلیں اور جنگلوں میں سے، بیابانوں میں سے ہوتی وہاں پہنچی، اور اس موقع پر انہوں نے بڑے فخر سے اپنے پاؤں میں جو چھالے پڑے ہوئے تھے وہ چھالے انہوں نے دکھا کر انہوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کریمہ بلوچ ہیں۔ اور جو خواتین تھیں انہوں نے جو وہاں پہ باتیں کی، ان میں ایک خاتون نے کہا کہ ہم غمگین ضرور ہیں کہ کریمہ بلوچ قتل ہو گئیں، شہید ہو گئیں، ہم غمگین ضرور ہیں، لیکن ہم نے اپنے غم کو بلوچستان کی پاکستانی قبضہ سے آزادی کی لڑائی میں جو ہے اس میں تبدیل کر کے اس کو اب اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بلوچستان کو آزاد ہونے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، یعنی پاکستان سے آزاد ہونے میں بلوچستان کا اب صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم، اینڈ اٹس آلسو اے میٹر آف کوآرڈینیشن امنگ ادر organizations in other parts of Pakistani occupied Sindh and Pakistani occupied Khyber Pakhtunkhwa, Pakistani occupied Gilgit Baltistan and Pakistani occupied جموں کشمیر، کہ ان کے درمیان اب کب تک کوآرڈینیشن ہوتی ہے، یہ کب ایک پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جس دن یہ ایک پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہو گئے کہ ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے پاکستان کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اس دن پاکستان سے ان محکوم قوموں کی آزادی جو ہے وہ ایک نہ صرف یقینی امر کی شکل اختیار کر جائے گا بلکہ وہ پاسبل بھی ہو جائے گا، وہ اس کی پاسبلٹیز کی جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور وہ جلدی وہ کام ہو جائے گا پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کا۔ دوستوں، میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں تھوڑا سا پشاور، جہاں پشتون تحفظ موومنٹ کے جو مشیر ہیں منظور پشتین، لیڈر ہیں ہمارے سب کے، پوری دنیا کے مظلوم عوام کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے پشاور میں، جس میں انہوں نے 7 فروری کو جو پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ ہونا ہے اس کی جو ہے وہ حتمی اس کو شکل دی ہے اور میٹنگ کی ہے، اور اس میں انہوں نے زور دیا ہے کہ ہمیں ٹیم ورک کے جذبے سے کام کرنا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ استوار رکھنا ہے۔ لہٰذا وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جلسہ ہے وہ 7 فروری کو ہوگا۔ اس دوران میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان جو ہے اس میں جو گوادر ہے، وہاں کی پولیس کو ڈائریکٹ چائنیز نے 40 موٹر سائیکل، 10 لیپ ٹاپ اور کچھ جو ہے وہ کیبنٹس دیے ہیں، 10 سیکیورٹی کیبنٹس دیے ہیں، اور یہ چائنیز جو کونسل جنرل ہے کراچی میں، لی پی چیاؤ نے خود یہ ان کو ڈائریکٹ دی ہیں چیزیں۔
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنیز آر ویری ویری کین آن سیکیورنگ بلوچستان اینڈ گوادر پورٹ. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی صورت ہے، پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو کھرمنگ کا ضلع ہے وہاں پہ شدید سردی ہے -20، اور وہاں پینے کا پانی نہیں ہے. لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. عورتیں برتن لے کر جو ہے وہ پانی کی تلاش میں در بدر. اچھا، یہ صرف عورتیں پانی کی تلاش میں نہیں نکلی، بلکہ کھرمنگ میں جو پاکستانی آرمی ہے جو بارڈر پہ انہوں نے لگائی ہے، ان کے سپاہیوں نے بھی اپنی پوسٹ چھوڑ کر پانی کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ پاکستانی فوجیوں کو بھی تو پانی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. تو وہ پانی کی تلاش میں فوج نکل گئی ہے، یعنی کہ بجائے بارڈر کے اوپر پاکستانی قبضہ گیری کی حفاظت کرنے کے، وہ پانی کی تلاش میں نکل گئے. یہ حال ہے اس وقت پاکستان کا اور پاکستان کے قبضے میں جو علاقے ہیں ان کا. اسی طرح سے جو ہے سکردو میں مظاہرہ ہوا ہے کل، اور بجلی کی جو تقسیم ہے یا ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی، اس کے حوالے سے انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو ہم بہت زبردست قسم کی احتجاجی تحریک چلائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام جو ہے وہ جب تحریک چلاتے ہیں تو وہ تحریک پھر بنیادوں کو بھی ہلا دیتی ہے ریاست کی. اچھا، آج جو ہے وہ گریجویٹ الائنس جو ہے دیامر، ان کی کال پر دھرنا دیا گیا ہے، اور بازار کے تاجر جو ہیں انہوں نے شٹر ڈاؤن سٹرائک کی ہے. وہاں پہ کاروباری مراکز اور جو ہے وہ مارکیٹیں بند ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم کراکرم ہائی وے کو بھی بند کر دیں گے. استور جو ہے پاکستانی گلگت بلتستان، جو مقبوضہ گلگت بلتستان ہے، وہاں کے شہر استور میں کورونا کے خلاف جو فرنٹ لائن کے سٹاف ہے انہوں نے بھی رسک الاؤنس نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے کل احتجاج کیا، اور بڑا سخت احتجاج کیا. گلگت اور غزر میں، یہ POGB کی خبریں، گلگت اور غزر میں لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے کل، یعنی جو گزر گیا، قلم چھوڑ ہڑتال یعنی پین ڈاؤن سٹرائک کی، اور تحریک کو بہت تیز کر دیا ہے. انہوں نے دفتروں پہ تالے لگا دیے کہ کوئی اور نہ آ جائے، تالے لگا دیے، اور انہوں نے جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا اور زبردست مظاہرہ کیا. چلتے ہیں پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی طرف. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں آٹے کا بحران پھر شدت اختیار کر گیا ہے. انہوں نے چلاکی یہ کی کہ انہوں نے آٹے کی قیمتیں تھوڑی کم کی، کیونکہ مظاہرے ہو رہے تھے نا. 500-600 روپیہ فی من انہوں نے اچانک، اور پھر ایک مہینے میں 2 دفعہ انہوں نے قیمتیں بڑھائی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جنرل سٹرائک 2 دفعہ ہوئی، ایک دفعہ پنچ میں، ایک دفعہ پورے POJK میں. تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی 100-200 روپیہ کم کی قیمت. لیکن انہوں نے ساتھ یہ کیا گورنمنٹ نے کہ 50% جو کوٹا تھا، ایلوکیشن جو تھی، اس کو کاٹ دیا. تو ظاہر آٹے کا بحران پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گیا. تو اب انہوں نے وہاں پہ آٹے کے بحران کے خلاف جو ہے وہ وہاں کی مختلف آرگنائزیشنز نے مل کے اور عوامی ایکشن کمیٹیوں نے کہا ہے کہ ہم پوری ریاست جو ہے جموں کشمیر پاکستانی قبضے والی، اس میں ریاست گیر احتجاج کریں گے، اور اس کی باقاعدہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم ایک تیسری جنرل سٹرائک دیکھنے جا رہے ہیں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کا ایک شہر ہے چک سواری میں پانی کی قلت خطرناک صورتحال اختیار کر گئی. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف گلگت بلتستان کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، ایک طرف پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، اور بوسیدہ پائپ اور ٹینکرز میں جو پانی آ رہا ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ پینے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرح، کھرمنگ کے لوگوں کی طرح، چک سواری کے لوگ بھی پانی کی تلاش میں در بدر پھر رہے ہیں. اور خواتین جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہیں اتنی سردی میں کہ پہاڑوں کے اوپر جو چشمے ہیں ان سے وہ پانی بھر کے مٹکوں میں سروں پہ رکھ کے تو پانی لے کے آئیں. اسی طرح POJK کا ایک شہر ہے پلندری، وہاں پہ ایک مزدور نصیر جو ہے اس کو قتل کیا گیا، لیکن اس کے قتل کے 18 مہینے یعنی 1.5 سال گزر گیا ہے، لیکن اس کے نہ قاتلوں کا پتہ لگا ہے، نہ کوئی اس میں پولیس نے کوئی
اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت کی ہے. تو ایک اس مسئلے کے اوپر کل جو گزر گیا بہت زبردست مظاہرہ ہوا، اور اس مظاہرے میں ٹرانسپورٹ یونین اور تاجروں کی یونینز اور سماجی سیاسی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد جلوس نکالا، اور کچہری چوک پلندری میں انہوں نے پھر جلسہ کیا. تو سندھ کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو سندھ کا بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں اس وقت حیدرآباد میں ایک کیمپ لگا ہوا ہے. حیدرآباد میں جو کیمپ لگا ہے یہ حیدرآباد پریس کلب کے باہر کیمپ لگا ہے. 25 دن ہو گئے ہیں آج اس کیمپ کو لگے ہوئے، اور اس کیمپ میں جو ہے وہ بھوک ہڑتال ہے، اور بھوک ہڑتال ہے مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے. یعنی دے آر ڈیمانڈنگ دیٹ the people who have been forcefully abducted should be produced in front of a court of law. اچھا ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر جو ہے نا، اس وقت مجھے ابھی فون آیا ہے حیدرآباد سے پریس کلب سے، اور باہر جو دوست ہمارے لگے ہوئے اس میں بھوک ہڑتال میں، انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نذیر کھوکھر اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر عذرا کھوکھر جو ہے، ان 25 دن سے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے تھے، ان کی حالت غیر ہو چکی ہے، اور ان کو غالباً میرا خیال ہے ڈرپ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت. اور باقی بھی لوگ ہیں جن کی حالت آہستہ آہستہ غیر ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری تنظیمیں شامل ہیں اس بھوک ہڑتالی کیمپ میں، جو کہ دن رات کی بنیاد پہ، شدید سردی میں دن رات کی بنیاد پہ پریس کلب حیدرآباد کے باہر جو ان کی دیوار کے ساتھ فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر لوگ رضائیاں اور کمبل لے کے وہاں 24/7 یہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. اس میں وائس آف مسنگ پرسنز ہیں، سندھ سبا ہے. آپ کو یاد ہوگا سندھ سبا نے لانگ مارچ شروع کی تھی، جو پنجاب میں داخل ہوتے ہوئے ان کے خواتین کو بڑا مارا پیٹا گیا اور ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور وہ ابھی بھی گرفتار ہیں. تو اسی طرح سندھ سوجاگی یعنی سندھ جاگو، سندھ سوجاگی فورم ہے، وکیل، طالب علم، سماجی سیاسی رہنما ہیں، اور سول سوسائٹی ہے، اور جے سندھ کے کارکنان ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل فرینڈز آف سندھ کے جو لوگ ہیں وہ ان کی حمایت کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں. اور اس میں تحریک اتفاق رائے کے جو سندھو دیش کی آزادی کی جدوجہد کی حمایت کرنے والے تحریک اتفاق رائے کے کارکنان بھی اس میں شامل ہیں. تو آج اس کو 25واں دن ہے. پاکستان کا اس وقت جو حال میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ تو وہ بتا رہا ہوں جو کہ میں اپنے ریسورسز سے اور اپنے سورسز سے میں اکٹھی کر کے آپ کے سامنے لاتا ہوں. لیکن آن دا گراؤنڈ جو ریالٹی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. لوگوں کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، کیونکہ اتنی شدید سردی ہے. اور یہ جو سردی ہماری ہوتی ہے نا گلگت بلتستان کی، یہ ہڈیوں میں جانے والی سردی ہوتی ہے، اور بہت تیز، جیسے کوئی تیز ہوتی ہے نا سردی، جیسے کوئی چبھنے والی سردی، یہ وہ سردی. اور لکڑی نہیں ہے جلانے کے لیے. ایک تو ہمارے جنگلات انہوں نے ختم کر دی، اور دوسرا جو لکڑی جلانے والی سوکھی لکڑی ہوتی ہے وہ اس وقت 1500 1600 1800 روپے من کے حساب سے بک رہی ہے. تو کون خرید سکتا ہے یہ لکڑی؟ دوستو، ساتھیوں، میرے سبسکرائبروں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک تو کریں. اور آج آپ نے ایک دفعہ پھر پرو ایکٹیو ہو کے اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پر یہ چینل بھیجنا ہے اور کہنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو. دیکھیں، مجھے اس چینل سے کوئی آمدن، کوئی کمائی نہیں ہے، نہ میں یہاں کمانے کے لیے بیٹھا ہوں. میں یہاں پہ ایک ایسی موومنٹ کو سمت دینے کے لیے آپ لوگوں تک یہ خبریں پہنچاتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو غلامی میں قومیں بس رہی ہیں وہ ایک یونیفائڈ سٹرگل میں ڈھل سکیں، ایک سمت ان کو مل سکے، اور سب ایک دوسرے کا دکھ درد جب جانیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، گلگت والوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی ہم ہی نہیں ہیں، پی او جے کے والے بھی ہماری طرح مصیبت میں ہیں. حیدرآباد میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ہماری طرح مصیبت میں ہیں.
حیدرآباد والوں کو پتہ لگے گا کہ کریمہ بلوچ جو ہے اس کے جو ملک ہے وہ بھی قبضے میں ہے اور ان کے بھی یہی مسائل ہیں، تو پھر یہ سب اکٹھے ہوں گے، کیونکہ اس راکشس سے، پاکستان سے آزادی الگ الگ حاصل نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔ اور وہ لوگ جو یہ گلا کرتے ہیں کہ ہندوستان ہماری حمایت نہیں کر رہا، ہندوستان ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، ہندوستان ہمارے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ دوسروں کی طرف مت دیکھیں کہ کوئی آواز اٹھاتا ہے یا کوئی آواز نہیں اٹھاتا، آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، آپ اپنی جدوجہد کو مضبوط کریں، اور جب آپ کی جدوجہد مضبوط ہوگی اور آپ کی جدوجہد افیکٹو ہوگی تو پھر بھارت تو کیا، پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ دوستو تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کے وقت کا، اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔